بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ اور ان بحث گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اگر کوئی حکم منجز ہو جاتا ہے قطع کے ذریعے سے تو پھر اس حکم کے منجز ہونے کے بعد آیا موافقت عملی کافی ہے یا موافقت قلبی و التزامی بھی ضروری ہے، یہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اس میں دو رائے ہیں۔ اصولین کے ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ اس میں فقط موافقت عملی کافی ہے، اور ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ موافقت التزامی بھی ہونا چاہیے۔ اب ان دو رائے میں فرق کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا؟ ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر ہم موافقت عملی کو کافی قرار دیں، موافقت التزامی ضروری قرار نہ دیں، کیوں طرح پھر اس پر امتثال ایک ہی امتثال ہوگا، ایک ہی اطاعت ہوگا اور ایک ہی استحقاق عقاب و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر ہم موافقت التزامی کو بھی ضروری قرار دیں تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، پھر امتثال بھی دو ہوگی، اطاعت بھی دو ہوگی اور استحقاق عقاب و ثواب بھی دو ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا یہ اس میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد مصنف نے کس رائے کو اپنایا؟ مصنف نے رائے ثانی کو اپنایا کہ موافقت قلبی ضروری نہیں ہے، فقط موافقت عملی کافی ہے، موافقت التزامی ضروری نہیں ہے۔ اس کی پہلی دلیل مصنف نے کیا دیا تھا؟ وجدان سے مراد ہے مقام عمل میں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں موالی و عبید کے درمیان میں جو ارتباطات ہیں، ان ارتباطات کے درمیان عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے حکم کے مطابق عملاً اقدام کرے، اس پر عمل کو بجا لائے حکم کو، تو پھر آقا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مستحق ثواب سمجھتے ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ غلام اس کام کو عملاً بجا لاتے وقت دل میں آقا کی تسلیم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس کے حکم کو دل سے مانے یا نہ مانے، معیار یہ نہیں ہے۔ معیار مقام عمل میں حکم کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ عصیان الفاظ اگر ہم نے تھوڑا اس میں کیا ہے، یعنی کہ وجدان یہ ہے کہ اطاعت و عصیان کے مسئلے میں وجدان گواہی دیتا ہے اور حاکم، اور وجدان کیا کہتا ہے؟ فقط جو ہے مقام عمل میں بجا لانے کو کافی سمجھتا ہے، موافقت التزامی کو کافی نہیں سمجھتا۔ اور دوسرا حکم عقل بھی یہ حکم دیتا ہے، عقل بھی مستقل یہ حکم دیتا ہے کہ اگر عبد مقام عمل میں بجا لائے تو کافی ہے، دل سے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ استقلال العقل، عقل مستقلاً حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے عقل؟ بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدی، کہ عبد مستحق نہیں ہے۔ کون سا عبد؟ الممتثل لامر سیدی، وہ عبد جس نے اپنے مالک کے حکم کا امتثال اور اطاعت مقام عمل میں کیا ہو، تو عقل اس کو مستحق نہیں سمجھتے، الا کس کا مستحق سمجھتے ہیں؟ الا المثوبہ دون العقوبہ، عقل اس کو فقط مستحق ثواب سمجھتے ہیں، مستحق عقاب نہیں سمجھتے ہیں، سمجھا نا۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے حکم کی بجاوری مقام عمل میں کرے تو عقل حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ثواب ہونا چاہیے، مستحق عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَلِّمًا، اگرچہ عبد اس حکم کو بجا لاتے وقت اس نے تسلیم نہ کیا ہو، دل سے اس کو دل میں نہ لیا ہو، مولا کے حکم کو دل سے قبول نہ کیا ہو، وَمُعْتَقَ مُلْتَزَمًا بِهِ وَمُعْتَقَدًا وَمُنْقَادًا لَهُ، یعنی اس حکم کو بجا لاتے وقت اس نے حکم التزام قلبی نہ کیا ہو، اس حکم کو ملتزم قلبی نہ کیا ہو، اس کو دل سے اس پر اعتقاد نہ رکھا ہو، اور دل سے اس کے انقیاد کی نیت نہ بھی کی ہو، فقط خارج میں بجا لایا ہے، دل سے اس کو نہیں مانا ہے، دل سے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تب بھی عقل کیا سمجھتا ہے؟ اس کو مستحق ثواب سمجھتا ہے، مستحق عقاب نہیں سمجھتا۔ لیکن ایک فرق ہو سکتا ہے، ثواب اور عقاب کے مسئلے میں کیا ہوگا؟ ثواب و عقاب کے مسئلے میں اگر اس نے مقام عمل میں بجا لایا تو پھر ثواب اس کو ملے گا، عقاب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک فرق ان دونوں میں ہے، دو بندے ہیں نا، دو بندے، دو غلام ہیں، دو آقا ہیں۔ ایک غلام نے اپنے آقا کے حکم کے مقام عمل میں بجاوری بھی کیا اور دل سے اس کو تسلیم بھی کیا، یعنی ایک غلام وہ ہے جس نے اپنے آقا کے حکم کی بجاوری کی عمل میں بھی اور دل سے اس کو تسلیم بھی کیا۔ ایک دوسرا غلام ہے جس نے کیا کیا؟ مقام عمل میں تو آقا کے حکم کو بجا لایا لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا، دل سے اس کو نہیں مانا۔ ان دونوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور ایک قدر اشتراک ہے، ایک مشترک ہے اور ایک اختلاف ہے۔ مشترک کس میں ہے؟ دونوں مستحق ثواب ہے، عقاب نہیں ہے، دونوں مستحق ثواب ہے، مستحق عقاب نہیں ہے، اس میں دونوں مشترک ہیں۔
اور فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ وہ بندہ اور وہ غلام جس نے التزام عملی کے علاوہ التزام قلبی بھی کیا ہو، عملاً بھی امتثال کیا اور دل سے بھی اس کو مانا، تو پھر اس کا مقام مولا کی نظر میں کیا ہوگا؟ بلند ہوگا، مولا کی نظر میں صاحب عزت شمار ہوگی وہ بندہ، مولا اس کو دل سے چاہے گا۔ لیکن دوسرا وہ غلام جس نے عملاً تو مولا کے حکم کی بجاوری کی لیکن مولا کے حکم کو دل سے تسلیم نہیں کیا، تو پھر اس کا درجہ مولا کے نظر میں کیا ہے؟ کم ہے، مولا کے نظر میں ان مولا کے نظر سے گر جانے کا سبب ہے۔ اس کا یہ عمل اگرچہ مولا اس کو ثواب تو دے گا، تمہیں جائزہ ملنا چاہیے، لیکن جب مولا کو یہ بات محسوس ہو جائے کہ یہ میرا غلام میرے احکام کو دل سے مانتا نہیں ہے، تو پھر مولا کے نظر میں گرے گا نہیں گرے گا؟ یقینی بات ہے، یہ غلام مولا کے نظر میں گر جائے گا اور دوسرا غلام مولا کے نظر میں اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ان دونوں میں فرق ہے، لیکن ثواب عقاب کے مسئلے میں فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگرچہ اس کا یہ کام، ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ ذالک کا اشارہ ہے عدم الالتزام القلبی، یہ عدم الالتزام کرنا، وہ عدم التسلیم کرنا، وہ عدم الانقیاد ہونا، یہ ذالکہ کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ انقیاد کا نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا، التزام قلبی کا نہ کرنا مولا کے غلام کی طرف سے، یہ باتیں یوجب تنقیصہ، یہ باتیں موجب بن جائے، کسی کا بات کا موجب بنے گا، اس غلام کی تنقیص کا موجب بن جاتا ہے، اس غلام کے درجہ گرنے کا باعث بن جائے گا۔ یوجب تنقیص العبد کی تنقیص کا باعث بن جائے گا۔ تنقیص کا معنی کیا ہے؟ اس میں نقص ہونے کا باعث بن جائے گا، اس کے وجود میں کمی آنے کا باعث بن جائے گا۔ وَانْحِطَاطَ دَرَجَتِهِ لَدَى سَيِّدِهِ، اور اس غلام کا درجہ اس کے سید کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ کب گر جائے گا؟ اگر غلام فقط عملاً نہ چاہتے ہوئے بھی مولا کے حکم پر عمل کرے لیکن دل سے تسلیم نہ کرے، تو یہ مولا کے نظر میں اس غلام کا درجہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا، اس کا مقام گر جائے گا۔ حج کیوں گر جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے گرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعدم اتصافہ، کیونکہ یہ والا غلام اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ کس صفت کے ساتھ؟ بما یلیق ان یتصف العبد بہ، جس صفت کے ساتھ کوئی بندہ اور غلام متصف ہونا چاہے، ان ایک غلام کو جن صفات کا حامل ہونا چاہیے، یہ غلام ان صفات کا حامل نہیں ہے۔ وہ کون سا صفات ہے؟ وہ صفات کون سا صفات ہے جس کا ایک غلام کو حامل ہونا چاہیے؟ وہ صفات میں نے بیانیہ کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے۔ من الاعتقاد بالاحکام مولا ہو، کیونکہ ایک غلام کی مرکزی صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے احکام پر دل سے بھی اعتقاد رکھیں، فقط عملاً بجا لانا نہ کریں، نہ چاہتے ہوئے، ناپسندیدگی اور کراہت کے حالات میں فقط عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک غلام کی صفت یہ ہے کہ اپنے مولا کا مطیع دل سے بھی ہونا چاہیے، فقط مطیع عملی نہ بلکہ مطیع قلبی بھی ہونا چاہیے، دل سے مولا کے احکام کو تسلیم کرنے والا ہونا چاہیے۔ والانقیاد لہا، اور مولا کے احکام کا انقیاد، انقیاد کس کو کہا جاتا ہے؟ دل سے یعنی امتثال کو، یعنی دل سے امتثال کرنے کا نام ہوتا ہے انقیاد، فقط عملاً امتثال کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک غلام کی صفات یہ ہے کہ وہ انقیاد قلبی بھی ہو، فقط انقیاد عملی نہ ہو۔ وہذا، اور یہ کام کون سا کام؟ کیونکہ ہم نے دو باتیں بتا دیا نا کہ مستحق کا ثواب تو ہوگا چاہے التزام قلبی کرے یا نہ کریں، لیکن پھر ایک فرق آتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر التزام قلبی نہ کرے تو پھر مولا کے نظروں سے گر جائے گا، التزام قلبی کرے تو مولا کے نظر میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ یہ حاضہ کا اشارہ اس کی طرف ہے، حاضہ کا اشارہ اس مطلب کی طرف ہے۔ تو یہ جو اضافی جو کام ہے مولا کے نظر سے بلند ہونا، مولا کے نظر سے گرنا، یہ والی چیزیں کیا ہے؟ غیر استحقاق العقوبہ، یہ استحقاق العقوبہ سے ہٹ کر ہے۔ استحقاق العقاب اور ثواب ہونا کوئی اور موضوع ہے، مولا کے نظر سے گرنا نہ گرنا کوئی ایک بندہ ایک بڑا اولاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غلام اور آقا کی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اولاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندے کے پاس 2-3 بیٹے ہوں، لیکن ایک بیٹا اس کے اپنے عمل کردار کی وجہ سے اپنے باپ کے نظروں میں بلند ہو جائے، اور ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کے نظروں سے تھوڑا پست ہو جائے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اس کے رفتار اور کردار کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بیٹا اپنے باپ کے نظر میں مقام میں آج مقام اس کو حاصل ہو، دوسرے کو نہ ہو، جس طرح غلام کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے نظر میں آنا نہ آنا الگ موضوع ہے، اس کا مستحق ثواب عقاب ہونا نہ ہونا الگ موضوع ہے۔ تو لہٰذا ہذا غیر استحقاق العقوبہ علی مخالفتی، تو یہ
مخالفت پر استحقاق عقوبت ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، امر ہی اور نہیں ہی، اس کے امر یا اس کے نہیں کے اوپر امتثال کرنے کی وجہ سے استحقاق عقوبت اور مصوبہ ہونا الگ چیز ہے، اور یہ الگ چیزیں ہیں۔ التزاماً مع موافقت ہی عملاً، یعنی کہ اگر موافقت التزامی کرے موافقت عملی کے علاوہ، موافقت عملی کے ساتھ ساتھ موافقت التزامی کرے تو پھر اس پر استحقاق کا ثواب ملے یا نہ ملے، اس سے الگ چیز ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ موافقت التزامی موافقت عملی کے علاوہ بھی کرے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا، ایک عقاب ملے گا۔ اگر موافقت عملی نہ کرے تو عقاب ملے گا، موافقت عملی کرے تو ثواب ملے گا۔ اب موافقت التزامی کرے نہ کرے، اس موافقت التزامی کرنے نہ کرنے کا ثواب عقاب کے حاصل ہونے نہ ہونے کوئی ربط نہیں ہے، تو لہٰذا یہ الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ کمال لا یخفی، جیسا کہ یہ بات مخفی نہ رہے، سمجھ رہا؟ حل ہوا عبارت۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور موضوع آ جاتا ہے، نیا موضوع، ثم لا یذهب علیک، پھر آپ سے بھی اب بات مخفی نہ رہیں کہ انہ علی تقدیر لزوم الموافقت الالتزامیہ وکان المکلف متمکن منہا۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، فرض کرے ہم نے مان لیا، فرض کرے ہم نے مان لیا، کیا مان لیا؟ آپ لوگوں کی بات مان لیا۔ مصنف تو اس کے قائل نہیں ہے، لیکن مصنف فرض کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ کی بات مان لیں گے۔ کیا مان لیں گے؟ کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح جو ہے موافقت التزامی کو ضروری قرار دیں گے، کہ موافقت التزامی بھی ہونا چاہیے، موافقت عملی کے ساتھ ساتھ موافقت التزامی بھی حتماً ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے تسلیم کے فرق ہے، لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ دیکھو، موافقت عملی کرنا کسی مولا کے حکم کے اوپر کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک حکم علم تفصیلی کے ذریعے سے آپ کو قطع ہوا اور آپ کے اوپر منجز ہو گیا، آپ کو مولا نے کہا کہ نماز جمعہ زمانے میں فرض کرے، آپ کے اوپر نماز پنجگانہ نماز فجر واجب ہے، فرض کریں، اذان فجر ہونے کے بعد نماز فجر واجب ہے، علم تفصیلی آپ کو ہے، ٹھیک ہے۔ جب علم تفصیلی کے ذریعے سے آپ کو حکم آپ پر منجز ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ موافقت عملی واجب ہے، نہیں ہے؟ موافقت عملی ہر صورت میں واجب ہے۔ ایک حکم ہے جس کو مولا نے حرام قرار دیا، مثلا شراب کا پینا حرام ہے، ابھی شراب کے پینے کی حرمت واضح مسئلہ آپ کو قطع تفصیلی حاصل ہے، تو لہٰذا وہاں پر حتماً موافقت عملی ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے؟ موافقت عملی ضروری ہے۔ لیکن بس اوقات بعض موارد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کسی حکم کے موافقت عملی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، موافقت عملی واجب نہیں ہے۔ کب واجب نہیں ہے؟ اس لیے واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر امتثال کرنا آپ کے قدرت سے باہر ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر کسی حکم پر علم اجمالی ہو اور دوران بین المحظورین ہو۔ آپ کو علم اجمالی ہے کسی حکم پر اور دوران بین المحظورین، فرض کہ آپ کو ایک کام کے بارے میں آپ کو علم اجمالی ہے کہ یا تو یہ واجب ہے یا حرام، فرض کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کے فرض کرو، آپ کو علم اجمالی ہے کہ زمانہ غیبت میں یا نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، ٹھیک۔ یا ایک مائع کے بارے میں آپ کو علم اجمالی ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یا یعنی جائز ہے، ٹھیک۔ اب اس مسئلے میں جہاں پر علم اجمالی بین المحظورین ہو وہاں پر آپ حتماً نہ وجوب کی امتثال کر سکتے ہیں نہ حرمت کی امتثال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وجوب کی امتثال کریں گے تو حرمت کی مخالفت ہو جائے گی، اگر حرمت کی امتثال کریں گے تو پھر وجوب کی مخالفت ہوگی نہ ہوگی۔ تو اس طرح کے موارد میں آپ کے لیے جو ہے امتثال تفصیلی کرنا ممکن نہیں ہے، موافقت قطعیہ وہاں ممکن نہیں ہے۔ موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ ہوتا ہے نا، تو بعض موارد میں آپ کے لیے موافقت قطعیہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیسے واجب نہیں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر آپ کو علم اجمالی بین المحظورین ہو، پھر آپ کو موافقت قطعیہ کیسے کریں گے؟ موافقت قطعیہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے واجب پر عمل ہونا یقینی ہو، لیکن اگر اس مسئلے میں آپ وجوب کے امتثال کریں گے تو پھر کیا وہ ہو سکتا ہے وہ حرام ہو، اگر حرمت کے امتثال کریں تو ہو سکتا ہے وہ واجب ہو، لہٰذا موافقت قطعیہ وہاں ممکن نہیں ہے اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پھر ہمارا سوال آ جاتا ہے، سوال کیا آتا ہے؟ اگر جن موارد میں موافقت قطعیہ ممکن نہ ہو اور موافقت قطعیہ ممکن نہ ہونے کی وجہ سے وہ واجب بھی نہ ہو، تو کیا وہاں پر بھی موافقت التزامی ضروری ہے؟ وہاں پر بھی موافقت التزامی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ موافقت التزامی بھی ہونا چاہیے، موافقت عملی کے علاوہ موافقت التزامی بھی ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر یہ علم تفصیلی ہو وہاں پر موافقت قطعیہ جہاں پر ضروری ہے وہاں پر تو التزام قلبی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر موافقت قطعیہ ممکن نہ ہو کہ
کہ وہاں پر موافقت التزامی ضروری ہے یا موافقت التزامی ضروری نہیں ہے. موافقت التزامی کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر؟ موافقت التزامی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل سے تسلیم کرنا ہے. آپ کو اس چیز کے وجوب و حرمت میں دارمدار ہیں، تو آپ نہ اس کو وجوب کی نیت سے خارج میں بجا لا سکتے ہیں، نہ حرمت کی نیت سے خارج میں بجا لا سکتے ہیں. لیکن دل سے ماننے کے مسئلے میں آپ کے لیے وہاں پر تفصیلی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو دل سے تسلیم کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان میں سے جو بھی واقع ہے میں اس کو تسلیم کروں گا. اگر واقع میں حرمت ہے تو میں اس کو دل سے تسلیم کروں گا، اگر واقع میں مولا کے نظر میں یہ واجب ہے تو میں اس کی وجوب کو تسلیم کروں گا. تو موافقت التزامی کرنے میں حتماً کوئی تفصیلی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ احد و حاضین کی نیت آپ دل سے تسلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جہاں موافقت قطعیہ ممکن نہ ہو وہاں موافقت التزامی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کیا مطلب لا یتفالک انہ علی تقدیر لزوم الموافقت الالتزامیہ. اگر ہم ان فقہاء کے رائے کو مانے جو موافقت التزامی کو ضروری سمجھتا ہے موافقت عملی کے علاوہ، وَكَانَ الْمُكَلَّفُ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا، اور مکلف اس موافقت التزامی کے کرنے پر تمکن بھی ہو، یعنی وہ موافقت التزامی کر بھی سکتا ہو. موافقت التزامی آپ کے نظر میں ضروری بھی ہے اور مقام عمل میں موافقت التزامی کرنے پر متمکن بھی ہو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا پھر یجب، پھر وہاں پر موافقت التزامی کیا ہو جائے گی، پھر واجب ہو جائے گی. ولو فیما، بلکہ یہ وہاں پر بھی موافقت التزامی واجب ہو جائے گی کہ لا یجب علیہ الموافقت القطعیہ عملاً، کہ جہاں پر مقام عمل میں موافقت قطعیہ واجب نہ ہو. فرض کریں بالفرض ذکر موافقت التزامی کے وجوب اور موافقت قطعیہ کے وجوب کے درمیان میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ہو تو وہ بھی ہو، جہاں پر یہ نہ ہو وہ بھی نہ ہو، بلکہ ان کے درمیان میں افتراق ہو سکتا ہے کہ بعض موارد میں موافقت التزامی واجب ہو لیکن موافقت قطعیہ واجب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جن موارد میں موافقت التزامی ضروری ہے اور آپ اس پر قادر بھی ہیں تو وہاں پر موافقت التزامی کو حتماً دل سے موافقت قلبی حتماً ضروری ہونا چاہیے، اگرچہ موافقت عملی آپ کے لیے ممکن نہ بھی ہو. ولا یحرم المخالفت القطعیہ علیہ کذالک، اسی طرح اس کے تو مخالفت قطعیہ حرام نہ ہو، یعنی جن جن موارد میں موافقت قطعیہ واجب نہ ہو اور جن جن موارد میں مخالفت قطعیہ جہاں پر حرام نہ ہو ان موارد میں بھی موافقت قلبی کیا ہو سکتا ہے، واجب ہو سکتا ہے. یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ یعنی جہاں پر موافقت قطعیہ واجب نہ ہو، جہاں پر مخالفت قطعیہ حرام نہ ہو، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ اذا علم اجمالاً، کہ جہاں پر کسی مکلف کو علم اجمالی ہو کس چیز کے بارے میں، بوجوب شیء او حرمتہ، کہ آیا یہ چیز میرے اوپر واجب ہے یا یہ حرام ہے. نہ آپ کو حرمت کا قطع ہے نہ وجوب کا قطع ہے، لیکن ان میں سے ایک ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے. تو لہٰذا کیا ہوگا، دوران بین المحظورین ہوا نا. اب آپ وجوب کی نیت سے بجا لائیں گے تو پھر حرمت کی مخالفت ہے، حرمت کی نیت سے بجا لائیں گے تو پھر وجوب کی مخالفت ہو جائے گی. تو یہاں پر نہ موافقت قطعیہ واجب ہے، موافقت قطعیہ کا واجب ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور مخالفت قطعیہ حرام بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مخالفت قطعیہ کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے نا، کیونکہ اگر واجب کی مخالفت کرے تو حرمت کی وہ امتثال ہو جائے گی، حرمت کی مخالفت کرے تو وجوب کی امتثال ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے باوجود اس موارد میں یہاں پر چونکہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، اس موارد میں یہاں پر مخالفت قطعیہ حرام بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر موافقت التزامی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ للتمکن من الالتزام، کیونکہ یہاں پر مکلف التزام قلبی پر قادر ہے، التزام عملی نہیں کر سکتا ہے. موافقت عملی تو ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن مخالفت عملی نہ کر سکنے کے باوجود موافقت التزامی کرنا اس کے بس میں ہے. کیسے؟ بما ہوا ثابت واقعا، کہ وہ اس نیت سے دل میں اس کو تسلیم کرے کہ جو واقع میں ثابت ہے میں اس کو تسلیم کروں گا. اب آپ کو اس کے نہ وجوب کا پتہ ہے نہ حرمت کا، ہو سکتا ہے واجب ہو سکتا ہے حرام ہو. اب نہ وجوب کی نیت سے بجا لا سکتے نہ حرمت کی نیت سے، لیکن دل سے تسلیم کرتے وقت آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ آپ اس طرح تسلیم کریں گے کہ اگر مولا کے نظر میں واقع میں یہ واجب ہے تو میں اس کے وجوب کو تسلیم کروں گا، اگر مولا کے نظر میں واقع میں یہ حرام ہے تو میں اس کی حرمت کو تسلیم کروں گا. تو جو مولا کے نظر میں ثابت ہے میں اسی کو تسلیم کروں گا. اگر اس نیت سے تسلیم کرے تو پھر موافقت التزامی اس کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، سمجھانا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى التَّقْدِيرِ، اگر یہ موافقت التزامی ضروری ہے،
والانقیاد لہو، اور آپ اسی واقعی کے انقیاد کی نیت کریں، والاعتقاد بما هو الواقع والثابت، اور جو چیز واقع اور مولا کے نظر میں لوح محفوظ میں جو چیز واقع اور ثابت ہے میں اسی کی انقیاد کروں گا. اگر یہی نیت کرے تو یہی کافی ہے. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ، چاہے جو واقع میں حقیقت میں وجوب والا واقع ہے یا حرمت والا واقع ہے اس آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے نظر میں جو واجب ہے میں اس کو دل سے تسلیم کر لوں گا. تو پھر اسی کے ذریعے سے موافقت التزامی ہو سکتا ہے. پھر وہاں پر موافقت التزامی کے لیے تفصیلی کی ضرورت نہیں ہوں. یہ ہو جا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ، لیکن اگر آپ انکار کریں، آپ تسلیم نہ کریں، یعنی اوپر کیا کہا تھا ہم، موافقت التزامی کے لیے کیا کافی ہے، کس مقدار میں کافی ہے، فقط آپ اسی نیت سے موافقت التزامی کریں کہ مولا کے نظر میں جو ہے میں اسی کو تسلیم کروں گا. اسی کے ذریعے سے موافقت التزامی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر موافقت التزامی یہاں پر ضروری ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ضروری کافی نہیں ہے، موافقت التزامی کے لیے بھی یہ کافی، بلکہ موافقت التزامی کرنے کے لیے بھی حتماً تفصیل ہونا چاہیے. اگر واجب کے پتہ ہو تو التزام قلبی ہو سکتا ہے، واجب کا پتہ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر حرمت کا تفصیلی علم ہے تو موافقت قلبی ہے وإلا نہیں ہے. اگر آپ اس کو مانیں اور اجمالی موافقت کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ انکار کریں، نہ مانیں، إِلَّا، مگر آپ کس کو مانیں، یہ مانیں کہ أَنَّ لُزُومَ الالتزام بِخُصُوصِ عَنْوَانِهِ، کسی چیز کے اوپر التزام کرنے کے لیے، التزام قلبی کرنے کے لیے کس عنوان سے ہونا چاہے، اس کی خصوص ہے اسی کے عنوان سے. واجب کو واجب کے عنوان سے التزام کرنا چاہے، نہ کہ واجب و حرمت میں سے ایک کا التزام کریں. کیونکہ جہاں پر علم اجمالی بین المحظورین میں آپ جب التزام قلبی کرتے ہو تو پھر ڈائریکٹ واجب کی نیت تو نہیں کر سکتے نا کہ میں واجب کا التزام کروں گا یا میں حرمت کا التزام، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بلکہ آپ کیا کریں گے التزام کرتے وقت، واجب و حرمت میں سے جو بھی مولا کے نظر میں سے ایک ہے میں اسی کا التزام کروں گا. احد حاضین کی نیت سے التزام کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں کہ احد حاضین کی نیت سے التزام کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ التزام کرنے کے لیے حتماً یا وجوب کی نیت سے التزام ہونا چاہیے یا حتماً حرمت کی نیت سے التزام ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ خصوص وجوب یا خصوص حرمت کی نیت عنوان سے ہونا چاہیے تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا، پھر لما کانت موافقت القطعیت التزام حینئذ ممکنۃ، دوسرے میں پھر کیا ہو سکتا ہے، علم اجمالی بین المحظورین کے مسئلے میں جب آپ یہ کہیں کہ حتماً وجوب کے عنوان سے التزام ہونا چاہیے، حتماً حرمت کی نیت سے التزام ہونا چاہیے، اگر اس طرح کہنے کی صورت میں پھر یہاں موافقت التزامی ممکن ہوگی، یہاں پر پھر موافقت التزامی ممکن نہیں رہے گی. کیوں ممکن نہیں رہے گی؟ کیونکہ آپ کو واجب مشخص نہیں، حرمت بھی مشخص، لہٰذا پھر موافقت التزامی وہاں پر آپ کے بس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَلَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الالتزام بِوَاحِدٍ قَطْعًا، پھر آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی التزام کرنا یہ آپ کے اوپر واجب، نہ اس کا التزام کرنا واجب ہوگا، نہ اس کا التزام کرنا، نہ وجوب کا التزام ہو سکتا ہے، نہ حرمت کا التزام ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّ مَحْظُورَ الالتزام بِضِدِّ التَّکْلِیف عقلاً، اب یہاں پر دو چیز ہے نا، آپ کے اوپر التزام قلبی کو ضروری قرار دیا، ٹھیک، اب التزام قلبی کرے تو بھی مسئلہ ہے، نہ کرے تو مسئلہ ہے. التزام قلبی کرے تو کیا مسئلہ ہے، اگر آپ وجوب کی نیت سے التزام قلبی کریں گے اور واقع میں اگر وجوب نہ ہو، حرام ہو، تو کیا ہوگا، پھر آپ اس کے ضد کا التزام کریں نا. اب آپ کو اس چیز کے بارے میں علم اجمالی حاصل ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقع ہے، واجب ہو سکتا ہے حرام ہو، وجوب و حرمت میں دارمدار ہے، اور آپ کو کہا کہ التزام قلبی کے لیے احد و حاضین کافی نہیں ہے، بلکہ التزام قلبی کرنے کے لیے کیا چاہیے، یا وجوب کے عنوان سے ہونا چاہیے، حرمت کے عنوان سے. ٹھیک، اب آپ وجوب و حرمت میں آپ کے لیے مشخص نہیں ہے کہ مولا کے نظر میں وجوب یا حرمت ہے، تو اگر اس مورد میں اگر آپ وجوب کی نیت سے التزام کریں گے تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے واقع میں وجوب ہو سکتا نہ ہو، مولا کے نظر میں حرمت ہو. آپ وجوب کا التزام کریں لیکن مولا کے نظر میں حرمت ہو تو کیا ہوگا، پھر حکم واقعی کی ضد کا التزام ہو جائے گا. پھر آپ کا یہ التزام قلبی کیا ہوگا، حکم واقعی کے ضد میں ہو جائے گا، کیونکہ حکم واقعی حرمت تھا لیکن آپ نے وجوب کا التزام کیا جو کہ حکم واقعی کا ضد ہے، تو حکم واقعی کے ضد میں التزام ہو جائے گا. اگر آپ حرمت والی صورت کا التزام قلبی کریں، ہو سکتا ہے واقع میں وجوب ہو، تو پھر وہی ہوگا، خدا کے نظر میں واجب تھا لیکن ہم نے التزام کس کا کیا، حرمت کا، تو پھر یہاں پر پھر مشکل ہوگا نہیں ہوگا.
اور اگر التزام قلبی نہ کرے تو بھی آپ کی ذمہ داری چھوٹ جائے گی. دو صورتوں میں التزام قلبی کرے تو تب بھی مشکل ہے, التزام قلبی نہ کرے تو تب بھی مشکل ہے. التزام قلبی نہ کرنے کی صورت میں سرے سے آپ کی وہ واجب چھوٹ ہو جائے گا, لیکن التزام قلبی کرنے کی صورت میں کیا ہوگا, پھر حکم واقعی کے ضد میں التزام قلبی ہونا لازم آتا ہے. تو پھر کون سا بہتر ہے؟ جہاں پر التزام قلبی کر کے مصیبت میں پھنس جائے یہ بہتر ہے, یا التزام قلبی نہ کر کے مصیبت میں پھنسے یہ بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ نہ کرنا بہتر ہے. ہاں جی, التزام قلبی کرے بھی اور آپ مصیبت میں پھنس جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ سرے تو راستے پہ ہی نہ چلیں. ٹھیک ہے, التزام قلبی نہ کرے تو یہ آسان ہے. سمجھ آ رہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں. فَإِنَّ مَحْظُورَ الْالْتِزَامِ بِضِدِّ التَّکلیف, تکلیف ہمارا تکلیف واقعی ہے کہ بھئی آپ کا تکلیف واقعی کے ضد کے اوپر التزام کرنا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا, یہ عقلاً لیس بعقل, اس کے اندر آنے والے مصیبت کم نہیں ہوگا, اس کے اوپر آنے والا جو اور مفسدہ ہے وہ مفسدہ کم تر نہیں ہوگا. کس کے مقابلے میں؟ من محظور عدم التزام بھی بداحتاً, سرے سے التزام نہ کرنے والے جو ہے مفسدے کے مقابلے. مفسدہ دونوں میں ہے, التزام قلبی کرنے کی صورت میں مفسدہ ہے. کیا مفسدہ ہے؟ کیونکہ حکم واقعی کے ضد پر التزام ہونا لازم آتا ہے, اور التزام قلبی سرے سے نہ کرے تو بھی مفسدہ ہے. لیکن التزام قلبی کر کے واقعی کے ضد پر التزام کرنے کی جو مفسدہ ہے وہ زیادہ ہے التزام قلبی نہ کرنے والے مفسدے کے مقابلے میں. تو بہتر کیا ہے؟ سرے سے التزام قلبی ہی نہ کرنا چاہیے. وہاں پر سمجھا رہے ہیں. لو قیل باقتضاء الالتزام, اگرچہ وہ تکلیف آپ کے پر التزام کا تقاضا بھی کرے لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے. ہاں جی, تو لہذا مع ضرورت, بدیہی بات ہے کہ ان تکلیف لو قیل باقتضاء الالتزام, اگر کسی تکلیف کے بارے میں آپ یہ بھی قائل ہو جائیں کہ ہر تکلیف کا تقاضا نہیں, قول اول کو مانے, آپ کسی بھی تکلیف کے بارے میں قول اول کو مانے. کیا مانے؟ کہ تکلیف کا ہونا یہ التزام قلبی کا بھی تقاضا کرتا ہے. اگر اس کو تسلیم بھی کرے اس کے باوجود بھی لم یقد یقتضی, آپ کے اوپر یہ تقاضا نہیں کرے گا. الا کب تقاضا کرے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کا تکلیف آپ کا تقاضا کر رہا ہے کہ التزام قلبی ہونا چاہے, لیکن یہ التزام قلبی کا تقاضا ممکن نہیں ہے الا وہاں پر آپ سے تقاضا ہے کہ التزام بنفس عیناً, کہ جہاں پر آپ کو عیناً التزام کر سکتا ہوں, کسی حکم کا التزام قلبی عیناً ممکن ہو, وہاں پر عقل آپ کو کہتا ہے کہ التزام قلبی ہونا چاہیں. لل التزام بھی او بضدی تخیراً, آپ کو تکلیف تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تکلیف کا التزام ہر صورت میں کرو, یا آپ میرے پر التزام کرو یا میرے ضد پر. آپ کو تکلیف آ رہا ہے نا, لیکن اب وہ تکلیف کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے. تکلیف وہی ہے, اب آپ وجوب فرض کے تکلیف یا وجوب ہے یا حرمت ہے. دونوں بین المحظورین میں کیا ہے تکلیف؟ آپ کو تکلیف دو چیزوں کے درمیان میں نظر آ رہا ہے, یا وجوب آپ کے اوپر تکلیف ہے یا حرمت آپ کے اوپر تکلیف ہے. آپ نے تکلیف وجوب کو سمجھ کر اس تکلیف کا التزام کیا, تو وجوب والی تکلیف آپ سے التزام کا تقاضا کر رہا ہے. پھر یہ وجوب والا تکلیف آپ کے التزام کا تقاضا کب کرے گا؟ اس وقت کرے گا کہ جہاں اس وجوب کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اس کے ضد میں نہ آ جائیں, پھر جا کے اس وجوب کا التزام کرائیں. لیکن اگر اس وجوب کے مقابلے میں دوسرے کا بھی مقابلہ ہے جو ضد میں آ رہا ہے, تو پھر یہ تکلیف آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ یا میرا التزام کرو یا میرے مخالف کا التزام کرو, وہاں پر کوئی تکلیف آپ کو یہ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و